والحکمت، اے نبی آپ انہیں کتاب بھی سکھائیں اور ساتھ حکمت بھی سکھائیں۔ تو وہ حکمت یعنی دین کو اندر سے سمجھنا اور دین کے اندر سے مغز کو جاننا، یہ حضرت عائشہ پہ ختم ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں کو سب سے پہلے جس نے ڈیفرینشیٹ کیا، جس نے سب سے پہلے مکی اور مدنی صورتوں کی خاصیت سمجھی، وہ صحابہ کرام میں حضرت عائشہ ہیں، جنہوں نے مکی اور مدنی صورتوں کا امتیاز لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ورنہ عام طور پہ یہ سارے عرب ہیں تو عربوں کا انداز ایک جیسا ہی ہوتا تھا، لیکن آپ چونکہ درک رکھتی ہیں قرآن پاک کا، آیات کا، تو آپ نے مکی اور مدنی صورتوں کا باقاعدہ اظہار کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ یہ مکی ہے تو اس کے اندر کیا خصوصیت ہے، یہ مدنی ہے تو اس کے اندر کیا خصوصیت ہے۔ مثلا مکی صورتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا ذکر ہے۔ کن کا ذکر ہے جی؟ عقیدوں کا ذکر ہے، اللہ کو ایک مانو، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، دوزخ کو، جنت کو، اسی طرح قیامت کے دن کو، فرشتہ، قیامت کے معاملات، سارے یہ سارے آیات جو ہیں یہ باقاعدہ مکی صورتوں کی ہیں۔ یہ آپ نے بیان کیا کہ ایسی آیات جہاں بھی تمہیں نظر آئیں گی جن میں عقیدہ یا اس میں جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے معاملات اور اسی طرح گفتگو ہو تو وہ مدنی آیت نہیں ہو سکتی، وہ مکی آیت ہوتی ہے۔ بعض مدنی صورتوں کے اندر مکی آیتیں ہیں تو وہ آپ کا جو ہے وہ یہ حصہ تھا کہ آپ نے اسے الگ کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ، اور اسی طرح یاد رکھیے جن آیات کے اندر انعام و اکرام کا ذکر ہو وہ بھی مکی ہوتی ہیں۔ انعام و اکرام، اللہ یہ دے گا، اللہ فلاں انعام کر دے گا، اللہ فلاں فضل کر دے گا، یہ بھی مکی صورت آیات کی خاصیت ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اعمال کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس میں اعمال بیان ہوئے ہیں، نماز کا ذکر ہے، روزوں کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، ماں باپ کے حوالے سے ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے، جو اعمال ہیں ان کا ذکر مدنی صورتوں کے اندر ہے۔ یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تحقیق اور ریسرچ ہے جو آج تک امت جس سے فائدہ اٹھا رہی۔ پھر مدینہ میں آ کے حضور کامیاب کیوں ہو گئے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ مکہ کے اندر آقا علیہ السلام نے، آپ کی زندگی بہت زیادہ گزری، 40 سال نبوت سے پہلے اور پھر جو ہے وہ 13 سال نبوت کے بعد، 10 سال آپ کے مدینہ میں گزرتے ہیں، 53 سال آپ کی زندگی مکہ میں ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اس طرح کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو 10 سالوں میں مدینے آ کے حاصل ہو گئی۔ تو آپ اس کی وجہ بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مدینے کے انصار تھے یہ آپ کے آنے سے پہلے 2-4 بڑی جنگیں لڑ چکے تھے اور ان کا اس میں بہت نقصان ہوا تھا، اور ان کے بڑے بڑے سردار اس میں شہید ہو چکے تھے اور قتل ہو چکے تھے۔ تو یہ ان جنگوں سے بہت تنگ تھے، جو 3-4 جنگیں حضور کی آمد سے پہلے انصار اپنے مختلف ارد گرد قبائل سے لڑ چکے تھے۔ تو جو ہی اسلام کا پیغام ان کو ملا تو انہوں نے اس کو بہت بڑی نعمت سمجھا کہ یہ تو ہمارے لیے امن کا پیغام ہے، یہ تو ہمارے لیے سلامتی کا پیغام ہے، یہ تو ہمارے قبائل کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور آنے سے رحمتیں بھی ساتھ لے آئے، لیکن مدینہ کے اندر لوگ آپ کی اس رحمت کو جذب کرنے کے لیے پہلے ہی تیار تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کوئی آئے اور آ کے ہمیں اس گندگی سے نکالے، لہٰذا آپ کو ویلکم کیا گیا، اور آپ کے لیے باقاعدہ بنی نجار کی بچیوں نے گیت گائے، طلع البدر علینا کے الفاظ آپ کے لیے پڑھے گئے، ہم پہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ تو آپ فرماتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ امن چاہتے تھے، اور وہ امن حضور سے ہی آتا ہے، وہ امن حضور سے آیا، یہ آپ مدینہ میں اسلام کی کامیابی کا سبب بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن نہانا، آقا علیہ السلام جمعہ جب پڑھایا کرتے تو ظاہر ہے یہ تمام انصار اور دور دراز سے صحابہ جمعہ پڑھنے آتے تھے، تو عرب ایک گرم علاقہ ہے، پسینہ شدید آتا اور صحابہ کے کپڑوں سے بدبو اٹھتی، کیونکہ ظاہر ہے پسینہ آ جاتا، اور دور دراز بعض تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ کھیتوں سے کھیتی باڑی کرتے ہوئے مسجد نبوی میں آ جاتے۔ تو اس بات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نوٹ فرمایا، اور آپ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ حضور میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کپڑے پسینے سے بھیگ گئے ہوتے ہیں،
تو براہ کرم کوئی ایسا حکم آپ فرما دیجئے تاکہ لوگ جو ہیں اس پہ عمل کریں۔ تو حضور نے پھر ممبر پہ آ کے فرمایا کہ جمعہ کے دن نہا کے ہی جمعہ پڑھا جائے، اور یہ آپ نے ہی اس کو نوٹ کیا اور آپ نے اس کو لوگوں کے لیے حکم صادر فرما دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ سفر کے اندر جو 2 رکعت نماز ہے، قصر نماز ہے، قرآن نے تو حکم دیا ہے کہ نماز میں قصر کرو، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حکمت بیان کرتی ہیں کہ سفر میں 2 کیوں کر دیے گئے۔ حالانکہ اگر آپ کو آسانی ہے اور آپ پنکھے کے نیچے ہیں اور اچھی جگہ ہیں اور اے سی چل رہا ہے، بے شک وہ سفر ہے، لیکن گاڑی رکی ہوئی ہے، آپ 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ پوری 4 رکعت پڑھیں، لیکن اللہ نے کہا قصر کرو، آدھی کرو۔ تو آپ فرماتی ہیں یہ بھی اللہ نے اپنے نبی کے لیے ہی حکم دیا ہے۔ آقا علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو ایسا کوئی حکم نہ تھا، ایسا کوئی حکم نہ تھا۔ جب حضور مدینے آئے تو اس وقت صحابہ کو کثرت سے جانا پڑا، بہت ساری جگہوں پہ سفر کرنے پڑے۔ حضور علیہ السلام نے کسی کو یمن کی طرف بھیجا، کسی کو حبشہ کی طرف بھیجا، کسی کو ایران کی طرف بھیجا، کسی کو کسی جگہ بھیجا، دور دراز صحابہ سفر کرنے لگے۔ تو لہٰذا اب اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی آسانی کے لیے قصر کو نازل کیا۔ سبحان اللہ، مل کے کہیے نا سبحان اللہ۔ آپ کے درک پہ قربان جائے کہ اس عورت کی اس شان علمیت پہ قربان جائیں۔ کہا یہ قصر اس لیے ہوئی کہ وہ سفر حضور کے صحابہ، یہ دروازہ بند کر دو یار، حضور کے صحابہ جو ہیں ان کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی کہ تم 2 کر لیا کرو، جہاں ظہر ہو وہاں 2 کر لو، جہاں عصر ہو 2 کر لو، اسی طرح عشاء کو بھی 2 رکعت کر لی جائے۔ نماز فجر کے بعد حضور نے نفل پڑھنے سے منع فرمایا، اور نماز فجر کے جو ہی آپ فرض پڑھ لیں تو اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک، اور سورج اب اچھی طرح طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک نفل پڑھنا منع ہے، اور اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک نفل پڑھنے کی ممانعت حضور نے فرمائی۔ اس بات پہ بھی صحابہ کرام کی تشویش کو حضرت عائشہ نے ہی دور فرمایا۔ حضور سے باقاعدہ آپ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اوقات جو ہیں یہ سورج پرستوں کی عبادت کے اوقات ہیں۔ جو سورج کو پوجتے ہیں، جو آگ کو پوجتے ہیں، وہ ان دونوں اوقات میں سجدہ کرتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے اس کو منع کرتا ہوں کیونکہ میرے اصحاب ہیں اور ان کی، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی اس وقت اس نیت سے سجدہ نہیں کرے گا کہ میں سورج کو سجدہ کر رہا ہوں، نہ مغرب سے پہلے سجدہ اس لیے سے ہوگا کہ وہ سورج کو ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے اصحاب کی کوئی شے بھی ان بدبختوں کے ساتھ ملے، ان سے ملنے نہیں چاہیے۔ یہ وقت ان کے عبادت کے ہیں، تم اس دوران اللہ کی عبادت نہ کرو، تم ان سے الگ رہو تاکہ تمہاری تخصیص قائم رہے، تاکہ تمہارا ایک الگ رنگ نظر آئے، تمہارے لیے ایک الگ تخصیص قائم رہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ اس وقت سجدہ نہیں کرتے جب کافر سجدہ کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، میں آپ کی یہاں سے ایک بات سے بات عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور نے تو اس حد تک جا کے کفار کی جو ایک نقل ہے، حالانکہ اس میں کوئی قباحت نہ تھی، اگر کوئی مسلمان اس وقت نفل پڑھتا ہے تو میرا خیال ہے اس وقت کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن حضور اپنے ماننے والوں کو اس وقت بھی منع کر رہے ہیں جب ان لوگوں کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس لیے کفار کی کسی حالت میں بھی نقل کرنا اپنی زندگی کے حوالے سے اور اپنی صورت کے حوالے سے، خاص طور پر جس طرح داڑھی شریف منڈانے کے حوالے سے ہے، وہ سخت ترین معاملہ ہے کہ مستقل کفار کی نقل ہے۔ جس طرح وہ کرتے ہیں اسی طرح جو ہے مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ تو یہ سوائے ایک جو ہے وہ پریشان کن حالات کے اور کچھ نہیں ہے۔ حضور نے تو سجدہ کرنے سے منع کر دیا کہ اس وقت کوئی سجدہ نہ کرے کہ کافروں کی نقل نہ ہو جائے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح حضور یہ گوارا کریں گے کہ ایک شخص ساری زندگی ہی کفار کی نقل میں رہا اور اس نے وہی چہرہ بنائے رکھا جو کفار کا ہے۔ تو اس پہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح جو عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، میں وہ دین کی حکمتیں عرض کر رہا ہوں، وہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے یہ حضرت عائشہ نے کس طرح ان کو تخصیص کیا اور ان کو نکالا۔